پاکستان میں سیاست کھیلی جا رہی ہے اور پورے ملک میں لوگ اپنی ذہنی عیاشیوں اور گفتگو کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے اور پتہ نہیں ہے حکومت کہاں پر ہے, ریاست کہاں پر ہے. 14 گھنٹے سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور پاکستان کا وہ شہر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ ہمارا اکنامک ہب بنے گا, وہ ہمارا پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں, وہ شہر وہ گوادر ڈوب چکا ہے اور شہری بڑی مشکل سے اپنی جان بچا رہے ہیں, نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں اور نشیبی علاقے جتنے بھی ہیں سارے زیر آب آ گئے ہیں. وہ گوادر جسے پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا, آج اس گوادر کے گھروں کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے, ان کا سامان تباہ و برباد ہو گیا ہے, عورتوں کے لیے بڑے مسائل ہو گئے ہیں, بچے پریشانیوں کا شکار ہیں, مشکلات کا شکار ہیں اور پورا گوادر ایسا لگ رہا ہے کہ سمندر گوادر شہر کے اندر داخل ہو چکا ہے اور گھروں کی حالت ایسے ہو گئی ہے کہ وہاں پر بڑی مشکلوں سے لوگ اپنی جان بچا رہے ہیں. وقفے سے بارش جاری ہے, سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں اور پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو چکا ہے اور نکاسی آب کا اصل میں جو نظام ہے وہ بالکل نہیں ہے اور مؤثر نہ ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں گوادر کی انتظامیہ اور بلدیہ کیا کر رہی ہے اور یہ جو ہمارا محکمہ موسمیات ہے وہ کس مرض کی دوا ہے جس کا کام پریڈکشن کرنا ہوتا ہے کہ بارشیں ہوں گی, اس سے یہ نقصان ہو سکتا ہے, یہ نقصان ہو سکتا ہے. اور یہ جو گوادر کے علاقے ہیں جس میں نو باغ ہے, شیخ عمر ہے, سہرابی وارڈ ہے, ملا بند تھانہ وارڈ, شمبے اسماعیل میں بارش کا جو پانی ہے اس نے کوئی گھر نہیں چھوڑا. اور یہ جو جنت بازار اور بلال مسجد ایئرپورٹ روڈ ہے اس میں جو بارش کا پانی ہے دکانوں میں داخل ہو چکا ہے. بہرحال میں آپ سے کیا بات کروں, پوری جو صورتحال ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اور یہ جو مولانا ہدایت الرحمان ہیں جو گوادر کے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں اور وہ سربراہ ہیں حق دو تحریک بلوچستان کے, انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن اور کمیشن خوری کی سزا گوادر کے عوام بھگت رہے ہیں اور طوفانی بارش میں پورا شہر گوادر ڈوب چکا ہے اور اس وقت آپ اپنے گھروں میں لائٹوں میں بیٹھے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں, ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں اور گپیں مار رہے ہیں. گوادر کے شہری انتہائی مشکلات کے شکار ہیں اور صرف معاملہ یہاں تک کہ محدود نہیں رہے گا. بدقسمتی سے صورتحال ایسی ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے دنوں میں گوادر میں بیماریاں اور اس قسم کی جو خبریں ہیں وہ ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ دوسری ایک خبر جس کا انسانی حقوق سے تعلق ہے, فریڈم آف پریس سے تعلق ہے, فریڈم آف ایکسپریشن سے تعلق ہے, وہ خبر یہ ہے کہ عدلیہ تضحیک کیس میں گرفتار صحافی اسد طور کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. اور یہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں محمد شبیر, انہوں نے کیس کی سماعت کی اور ایف آئی اے نے اسد طور کے جو جسمانی ریمانڈ ہے 10 روزہ ریمانڈ کی درخواست دی, لیکن جج محمد شبیر نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے اسے منظور کیا ہے. اسد طور نے اصل میں کیا کیا تھا؟ اسد طور نے یہ کیا, اسد طور سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اسد طور نے جس بات کو ہمیشہ ٹھیک سمجھا اسے بیان کیا, اپنے الفاظ میں بیان کیا, اپنے لہجے میں بیان کیا, اپنے انداز میں بیان کیا. اور میں مطلب شاید یہ بات مجھے کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, مجھ جیسے دوستوں نے بھی کئی بار اسد سے کہا کہ آپ کا لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے, لیکن وہ جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہے, جس چیز کو سچ سمجھتا ہے, درست سمجھتا ہے, وہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, اسے بیان کرتا ہے. اور اس نے تشدد سہا, اس نے ٹرولنگ برداشت کی, لیکن یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں تو وہ ان کا تو بہت زبردست مدعا تھا. اور اسد ہماری ویب سائٹ ہے ibc.urdu.com, اس پر ایک اور ویب سائٹ پہ لکھتے تھے تو انہوں نے جب ان کے کالم وغیرہ چھاپنے سے انکار کر دیا تو وہ ibc.urdu.com پر وہ لکھتے تھے اور ان کے کالم من و عن شائع کیے جاتے تھے. اور اس وقت بھی ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تھے اور اسد کو ٹارچر کیا گیا, ان کے کمرے میں 2-3 افراد گھس کے اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے, اپنی بات کو وہ کرتے رہے, سخت الفاظ میں کرتے رہے. ان کا اپنا سٹائل ہے, اپنے بات کرنے کا انداز ہے, لیکن ایک بات کی بطور صحافی اور گواہی دوں گا کہ اسد کسی ایجنڈے پر نہیں, کسی سے پیسے لے کر یہ کام نہیں کر رہا. اور میں انتہائی ذاتی طور پر اسد کو جانتا ہوں, وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اور جو کچھ بھی کر رہا ہے یہ اس کے اپنے اندر کی آواز ہے اور وہ اپنے اندر کے ہاتھوں مجبور ہے, اور اس کا جو اندر ہے وہ اسے چین سے نہیں بیٹھنے دیتا اور وہ پریشان رہتا ہے
اور ڈسٹرب رہتا ہے اور وہی سارا کچھ کرتا ہے. اور مجھے پتا ہے کہ اسد کی والدہ، جن کے بارے میں جب کل اسد نے ایک نوٹ باہر بھجوایا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میری 78 سالہ بوڑھی والدہ ہے اور وہ ہماری انٹی ہیں، تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہیں کسی رشتہ دار کے گھر پہنچا دیا جائے. تو وہ اسد جب فائز عیسیٰ صاحب کی حمایت میں لکھتا تھا اور پی ٹی آئی کے خلاف لڑتا تھا تو اس وقت بھی گالیاں کھا رہا تھا اور آج بھی وہ گالیاں ہی کھا رہا ہے. اور آج اس وقت بھی حامد میر صاحب نے اسد طور پر جب حملہ ہوا تو حامد میر صاحب نے تقریر کی تھی اور اس تقریر کی وجہ سے حامد میر صاحب کا پروگرام بند ہو گیا تھا اور ان کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی تھیں. تو آج پھر حامد میر صاحب نے پریس کلب کے باہر صحافیوں کے احتجاجی دھرنے سے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو جرائم اسد طور پر ہیں ان جرائم کو میں بھی اون کرتا ہوں اور مجھے بھی گرفتار کیا جائے. آپ حامد میر صاحب کی گفتگو سنیں. آپ نے اسد طور پہ لگائے ہیں، میں ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئے زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، زندہ ہے. آئے بسم اللہ کریں اور آگے مجھے بھی گرفتار کر لیں. اور بھی ہمارے بہت سے ساتھی ہیں وہ گرفتار ہونے کے لیے تیار ہیں. دراصل ان لوگوں کو ہماری تاریخ کا نہیں پتہ. تاریخ جو ہے نا ہماری وہ یہ ہے کہ جمہوریت کی لڑائی میں سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں، صحافی برادری جو ہے وہ پہلے لڑائی شروع کرتی ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب 1978 میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس کے خلاف جو تحریک ہے وہ جناب نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے شروع کی تھی PFUJ کے پلیٹ فارم سے. اور MRD نے تحریک بحالی جمہوریت اس کے 3-4 سال بعد شروع کی تھی اور انہوں نے نثار عثمانی صاحب نے اور منہاج برنا صاحب نے گرفتاریاں دینی شروع کی تھی. وہاں سے تحریک شروع ہوئی تھی. اس مرتبہ PFUJ کو گرفتاریاں دینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. آپ نے پہلے ہی عمران ریاض کو اور اسد طور کو گرفتار کر لیا ہے. تو اب اگر آپ نے ہمارے کہے بغیر ہی ہماری تحریک اپنے طور پہ شروع کر دی ہے تو بھائی آئیے آپ ہمیں بھی گرفتار کیجئے. ہم تیار ہیں، آپ ہمیں گرفتار کریں گے اور اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہماری رہائی کا مطالبہ کریں نہ کریں لیکن دنیا جو ہے وہ آپ کو شیم کے نعروں سے نوازے گی. اور دوسری بات جو ہے وہ بڑی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اسد طور کو اس دن گرفتار کیا گیا جس دن پنجاب میں اور سندھ میں جو نیا وزیر اعلیٰ اس نے حلف اٹھانا تھا. تو ایک طرف 2 بڑے صوبوں میں 2 نئے چیف منسٹر حلف اٹھا رہے ہیں، دوسری طرف آپ نے اسد طور کو گرفتار کیا اور آپ نے اٹینشن ڈائیورٹ کی. اب قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے اور نیا پرائم منسٹر اور نئی حکومت جو ہے وہ حلف اٹھانے والی ہے تو آپ نے صحافیوں کی گرفتاری شروع کر دی ہے. تو یہ جو نگران حکومت ہے یہ جاتے جاتے لینڈ مائنز بچھا رہی ہے. لینڈ مائنز تو ویسے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو بچھانی نہیں آتی، ہمیں پتہ ہے کہ لینڈ مائنز بچھانے کی تربیت کس کے پاس ہے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے جو کندھے ہیں استعمال کر رہے ہیں اور مجھے کچھ ساتھی جو ہیں وہ انہوں نے پیچھے سے مجھے دبایا ہے، کندھا بھی دبایا، میری بازو بھی دبائی ہے. تو میں جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتا لیکن میں نہیں مانتے ظلم کے ضابطے، نہیں مانتے ظلم کے ضابطے. زندہ ہے صحافی، زندہ ہے صحافی، جیلوں میں جا کر گوڑے بھی کھا کر زندہ ہے صحافی. حامد کی صورت، ارشد کی صورت، عمران کی صورت، زندہ ہے صحافی. آپ سب سے زیادہ تو میری اونچی آواز ہے، نہیں رہائی کروانا چاہتے بات کریں نا. تو میں نے بات صرف یہ کرنی ہے کہ کوئی میں اپنی زبان کھولوں نہ کھولوں لیکن آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ ہر جو پاکستان کا عام آدمی ہے اس کو پتہ ہے کہ اسد طور کو کس نے گرفتار کروایا ہے. ٹھیک ہے، اسد طور پہ جتنے بھی الزامات FIA نے لگائے ہیں ہم ان الزامات کو میں اون کرتا ہوں. آئیں مجھے بھی گرفتار کر لیں اور آپ نے اور بھی صحافیوں کو گرفتار کرنا ہے، لسٹ کا ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرور گرفتار کریں. دراصل آپ ہماری ہی تحریک چلا رہے ہیں لیکن میں جو وارن کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی حکومت بننے جا رہی ہے اسلام آباد میں یہ اس کے لیے کچھ لوگ جان بوجھ کے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں تاکہ نئی حکومت کی میڈیا کے ساتھ لڑائی ہو، میڈیا کے بعد پھر عدلیہ کے ساتھ لڑائی ہو اور پھر وہ جو ہے ان کا الٹیمیٹ نشانہ جو ہے وہ آئین پاکستان ہوگا. تو ہم نہیں چاہتے، یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت بڑی کمزور ہے. ہم نئی حکومت کے ساتھ کوئی پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتے، کوئی لڑائی نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر ان کو شوق ہے کہ جو لوگ ان کے لیے لینڈ مائنز بچھا رہے ہیں انہوں نے اگر ان کے بہاف پہ ہمارے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو پھر 100 بسم اللہ. آؤ، ہم نہیں بھاگیں گے، آپ بھاگ جائیں گے
اور مطالبہ میرا جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ آپ اسد طور کو اور عمران ریاض کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے. میں ان کی رہائی کا مطالبہ نہیں کر رہا. میں مطالبہ یہ کر رہا ہوں کہ جو لسٹ ہے تمہارے پاس جن کو گرفتار کرنا ہے ان سب کو ایک ہی دفعہ گرفتار کر لو. ہمارا مطالبہ آج یہ ہے, آؤ ہم. تو ناظرین, آپ نے حامد میر صاحب کی گفتگو سنی, اور جس میں حامد میر صاحب نے بڑے کلیئر اور واضح انداز میں کہا کہ یہ اصل میں عدلیہ اور آنے والی حکومت کو لڑانے کی سازش ہے. یہ آنے والی حکومت اور صحافیوں کو آپس میں لڑانے کی سازش ہے. اور یہ سازش کون کر رہا ہے؟ حامد میر صاحب خود اپنی معلومات کی بنیاد پر کچھ اشارے دے رہے ہیں, تو وہ دیکھیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے. وہ خبر یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایکٹیو ہیں. ان میں ایک ادھیر راجہ صاحب ہیں, ایک حیدر مہدی صاحب ہیں, اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہیں. صابر شاکر صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رجیم چینج سے پہلے اس وقت کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اور حکومت تھی اس کی زبردست قسم کے حامی تھے, اور یہ باقی صحافیوں پر حملے کرتے تھے, انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے, لیکن یہ خود ہر وقت چھائے رہتے تھے جیسے بادل چھائے ہوتے ہیں. رجیم چینج ہوا, حالات تبدیل ہوئے, لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ اسی طرح رہے. عمران ریاض ہو گئے, صدیق جان صاحب ہو گئے, باقی جو ہمارے جتنے بھی دوست ہیں وہ ہیں صحافی, لیکن تحریک انصاف کا بیانیہ لے کر وہ چل رہے ہیں. تو یہ سارے یہ تھے. ان میں یہ جو ادھیر راجہ صاحب ہیں یہ فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں, یہ میجر تھے اور لندن میں مقیم ہیں, اور یہ فوج کے خلاف بہت زیادہ لکھتے ہیں. تو آج تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب نے کہا ہے کہ حیدر مہدی اور ادھیر راجہ کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تحریک انصاف کے نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں, انہیں ورغلا رہے ہیں, اور یہ اصل میں پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور ہم ان کو مسترد کرتے ہیں. اور تحریک انصاف کی صفوں میں گھس کر یہ اس قسم کے کام کر رہے ہیں, لیکن ہم انہیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں کریں گے. بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ حامد میر صاحب کے ساتھ وہاں پہ بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, بول ٹی وی میں رہے, جب جیو میں تھے تو ہمارے کولیگ ہوتے تھے سمیع ابراہیم صاحب, وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے. اور آج حامد میر صاحب عمران ریاض کے لیے بات کر رہے تھے, اور اسد طور کے لیے بات کرنے کے لیے سمیع ابراہیم صاحب کھڑے ہوئے تھے. اور وہ سارے صحافی جو ایک دور میں حامد میر صاحب کے مخالف تھے, اسد طور کے مخالف تھے, اور وہ اس وقت سارے کے سارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور عمران ریاض صاحب جب گرفتار ہو گئے, انہیں اٹھا لیا گیا, تو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے کہ حامد میر صاحب ان کے لیے آواز بلند کر رہے تھے. اور پتہ نہیں عجیب و غریب سی صورتحال ہے کہ کب صفیں بدل جاتی ہیں, کب صفوں کی ترتیب بدل جاتی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ نہ کل والے کچھ سیکھتے ہیں اور نہ کل کے بعد والے کچھ سیکھتے ہیں. اور اسی طرح سیاست کے میدان میں بھی صفیں ایسی ہی بدلتی ہیں. وہ شخص جو کل تک تحریک انصاف کا ایک سپوکس مین بنا ہوا تھا سوشل میڈیا پر, آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مرکزی قیادت اس شخص کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ کسی اور کا ایجنٹ ہے اور ہماری صفوں میں گھس کر ہمارے نوجوانوں کو خراب کرتا ہے. تو اس لیے زیادہ جذباتی بننے کی ضرورت نہیں ہے. چیزوں کو حقائق کا چشمہ لگا کر دیکھتے رہیں